بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے خدیجہ مستور کے بارے میں کہ انہوں نے اردو ادب کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی تھی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں خدیجہ مستور کی پیدائش کی طرف۔ تو وہ 12 دسمبر 1927 کو پیدا ہوئی تھی۔ خدیجہ مستور بریلی کے ایک پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مطلب یہ ایک پٹھان گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی تھی۔ بریلی میں ایک پٹھان گھرانے سے ان کا تعلق تھا، جبکہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بریلی لکھنؤ میں ایک جگہ ہے۔ ان کی والدہ انور جہاں خود ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نویس تھی۔ ان کی والدہ بھی بڑی پہنچی ہوئی تھی۔ اردو ادب کے بارے میں ان کی والدہ انور جہاں بھی مضمون نویس اور شاعرہ گزری ہے۔ اس طرح خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور کو علمی اور ادبی ماحول ملا۔ چونکہ ان کی والدہ بھی شاعرہ بھی تھی اور مضمون نویس بھی تھی، تو اس لیے ان دونوں بہنوں کو ایک علمی اور ادبی ماحول ملا۔ خدیجہ کی ابتدائی زندگی سخت مشکلات سے گزری۔ انہوں نے ادبی زندگی کی ابتدا 1936 میں افسانہ نگاری سے کی، لیکن خدیجہ مستور کی اصل شہرت آدم جی انعام یافتہ ناول آنگن کی وجہ سے ہے۔ اس ناول میں سماجی حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے ایک پورے عہد کی آویزش، اس کا مطلب ہے فساد اور کشمکش کو بڑی کامیابی اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قیام پاکستان کے پس منظر میں بے شمار ناول اور افسانے لکھے جا چکے ہیں، لیکن آنگن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کی سماجی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ متوسط درمیانہ درجے کا مسلمان، اس کے لیے سماجی زندگی کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ناول کی کینوس اور پلاٹ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناول اس عہد کی سماجی اور معاشی ناہمواری ایک مکمل اور سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ خدیجہ مستور کا یہ ناول قیام پاکستان کے پس منظر پہ بہت لوگوں نے افسانے اور ناول لکھے ہیں، لیکن آنگن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کی سماجی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کی کینوس اور پلاٹ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناول اس زمانے کی سماجی اور معاشی ناہمواری ایک مکمل اور سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ ابھی آتے ہیں ان کی تصانیف کے بارے میں۔ تو چلیے، اس کی پہلی تصنیف ہے آنگن، جو کہ فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل ہے۔ دوسری ہے زمین، بوچھاڑ، چند روز اور، تھکے ہارے اور ٹھنڈا میٹھا پانی وغیرہ اس کی اہم ترین تصانیف ہیں۔ اور بھی بہت زیادہ تصانیف ہے، لیکن یہ کچھ خاص ہے جو میں نے ادھر جمع کیے ہیں، تو یہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ آنگن ایک عام گھرانے کی کہانی ہے جو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کی گئی ہے۔ خدیجہ نے اپنی کہانیوں میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ آنگن ایک عام گھرانے کی کہانی ہے۔ عام گھرانے کا مطلب یہ ہے جس میں ہر قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنگن ناول میں خدیجہ مستور صاحبہ نے بہت سادہ اور عام فہم انداز اور سلیس انداز اختیار کیا ہے۔
خدیجہ نے اپنی کہانیوں میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو عورتوں کو ایک خاص جبر کے تحت رکھتا ہے۔ ان کا انداز تحریر بہت سادہ اور دلکش ہے۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک مثالی ناول ہے۔ یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے۔ عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے اور اسی مرکزی کردار کے ذریعے پوری کہانی قاری تک پہنچتی ہے۔ عالیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کے موت کے بعد اپنے دودیال کے آبائی گھر میں اپنی ماں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ چمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے۔ چمی کی ماں کے موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا، بس ہر مہینے برائے انعام خرچہ بھیج دیتا ہے۔ گویا حالات کا جبر عالیہ اور چمی کو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے اور یوں اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہے جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے، کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہے، جبکہ جمیل بھیا اور چمی اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں۔ عالیہ کی اماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے۔ کریمن بوا کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضروری ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دور کے تمام سیاسی معرکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ابھی آخری سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدیجہ مستور کے اس ناول آنگن، جو کہ بہت مشہور ناول ہے، اردو ادب میں اس کے خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی میں نے اکٹھے کیے پورے ناول سے بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے، تو ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ چکی چھوٹنا کا مطلب ہے گھبرا جانا، حواس باختہ ہونا، حیران ہونا۔ مبہم کہتے ہیں مشکوک کو، وہ جس کا مطلب صاف نہ ہو۔ آنگن کا مطلب ہے صحن، ڈھیلے، مٹی کے بڑے ٹکڑے کو ڈھیلے کہتے ہیں۔ ٹھاٹ، آن بان، شان و شوکت۔ سواگ رچانا، بھیس بدلنا، فریب دینا۔ سواگ رچانا، بھیس بدلنا، شکل بدلنا، دھوکہ دینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ممنونیت، احسان مندی۔ کواڑ، کھڑکی یا دروازے کا ایک پہلو، ایک حصہ، مطلب کوئی کھڑکی میں یا دروازے میں جان کے اس کے تھوڑے سے حصے میں سر تھوڑا سا باہر کر لے، اس کا مطلب ہے کواڑ۔ منڈیر، دیوار کا وہ بالائی حصہ جو ڈھلوان ہوتا ہے، دیوار کا وہ بالائی حصہ جو ڈھلوان ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک لفظ ہے جلوس، لوگوں کا کسی خاص موقع پر اکٹھا ہونا، لوگوں کا کسی خاص موقع پر اکٹھا ہونا اور چیخیں مارنا اور ہاتھ اوپر کرنا، یہ جلوس کی نشانی ہے۔ تو امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔